जन्नत के पत्ते। इसका मतलब है कि मामू की बीमारी के बायस कुछ काम रुक गए होंगे। सो बाकी शेयर होल्डर्स उनसे कुछ दस्तखत करवाना चाह रहे होंगे। मामू का पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है? मेरे पास, वो बेइख्तियार बोली। जहान ज़रा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अपना अटॉर्नी इनफेक्ट बनाया था, और वो सिर्फ इस सूरत में जब वो खुदा न ख्वास्ता काम करने के एबल ना रहें। यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स की एमडी से मुखातिब हूँ। वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटॉर्नी इनफेक्ट हूँ। अब्बा ठीक हो जाएंगे तो खुद संभाल लेंगे सब कुछ, और जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक ताया फुरकान संभाल लेंगे। उसके कहने के साथ उसने नीचे देखा। ताया फुरकान अब समझते हुए अस्पात में सर हिलाते फाइल के सफ़े पलट रहे थे। उसके लिए उन्हें सुलेमान मामू का पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगा, और शायद वो उनसे इसी पे दस्तखत करवाना चाहते होंगे। जहान, हो सकता है ये उनका कोई दोस्त हो और तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हों, और अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हुए तब तुम उन्हें पावर ऑफ अटर्नी लेने दोगी? हाँ, क्यों नहीं? ताया फुरकान अब्बा के भाई हैं आखिर। जहान ने जैसे अफसोस से उसे देखा। मादाम, एक बात कहूँ, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता तो औलाद के लिए ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफ़ा कारोबार उनके हाथ आ गया तो तुम्हें किनारा लगा देंगे। हर किसी पे शक मत किया करो जहान। वो बेजार हुई। ये फुरकान मामू वही हैं ना जिनकी हम बात कर रहे हैं? आंखें खोलो अपनी। तुम उन्हें अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकती हया। और देखो, वो इधर ही आ रहे हैं। वो बेख्तियार चौंकी। वो दोनों हजरात वाकई तेज़ कदमों से दरमियानी दीवार के मुनक्किश लकड़ी के दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। वो ज़रा सीधी हुई। जहान के लबों पे हल्की फातिहाना मुस्कुराहट थी। मगर जहान, अब्बा की गैर मौजूदगी में उनके अलावा कौन संभाल सकता है कारोबार? मुझे तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पता नहीं। वो मुस्तरब सी खड़ी हो गई। ताया अब्बा ने घंटी बजाई। नूरबानो किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। पता हो या ना पता हो, तुम उन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना। एक बादशाह ने जगह छोड़ी तो दूसरे बादशाह ने कब्ज़ा कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। अब चलो, वो अंदर आ रहे हैं। वो उलझी उलझी सी जहान के साथ सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। ताया अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लाउंज में आ खड़े हुए थे। उनके हाथ में फाइल थी, मगर हया को तब भी लग रहा था कि जहान के अंदाजे गलत हैं। हया, ताया ने उजलत भरे अंदाज में उसे पुकारा। तुम्हारे अब्बा इस कंडीशन में साइन कर सकते हैं? वो आखिरी सीढ़ी पर ठहर सी गई। हालात इतने हसास हो चुके थे कि मामूली सी बात भी बहुत ज़ोर से लगती थी। अब भी लगी। उन्होंने अब्बा का हाल पूछने की बजाय सिर्फ दस्तखत का पूछा। आपको क्या साइन करवाना है? वो स्पाट से अंदाज में पूछती उनके सामने आ खड़ी हुई। जहान बहुत बेसुकून से आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया था और अब गोया तमाशा देख रहा था। तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, और वो साइन कर सकते हैं या नहीं? ताया अब्बा को उसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा था। जहान हल्का सा मुस्कुराया, मगर हया ताया अब्बा की तरफ मुतवज्जे थी। वो नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उनसे ज़्यादा बातचीत से मना किया है। वो दानिस्ता लम्हे भर को रुकी। आप मुझे बता दें ताया अब्बा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आखिर मैं अब्बा की अटॉर्नी इनफेक्ट हूँ। ताया फुरकान को जैसे झटका लगा। वो हैरत भरी उलझन से उसे देखने लगे। तुम? सुलेमान ने तुम्हें कब अटॉर्नी इनफेक्ट बनाया? बहुत पहले। अब्बा ने अपना ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी मुझे दिया था, और इसके मुताबिक मैं अब्बा की जगह काम कर सकती हूँ। पुरएतमाद वो हमेशा से थी, और अब भी ताया फुरकान के बारूब शख्सियत के सामने खड़ी बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रही थी। खिलाफ तवक्को वो एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग ख़राब है सुलेमान का। वो इस तरह कैसे कर सकता है? अब तो वो कर चुके हैं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। उन्हें मुझ पर भरोसा है। क्या मजाक है ये? वो जैसे झुंझलाए थे। अब सारा काम कैसे चलेगा? क्या मैं ज़रा सी बात के लिए तुम्हारे पास इधर आता रहूं?
اوہ نہیں طیبہ، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی، کسی کو ادھر آنا نہیں پڑے گا، میں کل سے خود ہی آفس آ جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ۔ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا ابا؟ داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر بمشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ جب وہ اپنے تایا، چچا اور تایا زاد بھائی کے ساتھ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی بار ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ کیا بات ہے، وہ مسکرا کر ستائشی انداز میں کہتا سیڑھی سے اٹھا۔ بس تالی نہیں بجائی، ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے۔ بس دیکھتی جاؤ۔ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی۔ تایا ابا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات کو مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں تو میں نے تمہارے بارے میں دو آرا قائم کی تھیں۔ پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو، مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب تمہارے پاس ہیں۔ پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جہان کو دیکھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پر امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ جو کرنا ہے اکیلے کرو، اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لاتعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جہان تھا، وہ تو ہمیشہ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پر گر سی گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دنوں کی ہی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ رات وہ ابا سے ملنے گئی جب فاطمہ قریب نہیں تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے انہیں اپنے فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ نحیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائے تھے۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زوراور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسے روحیل پہ پہلے سے زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سا بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر ان سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے فیصلے پہ بہت خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید خود بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا
جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سلمان صاحب کا آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر اور اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی، اپنے سلک کے سیاہ عبائے میں ملبوس، دونوں کونیاں کرسی کے ہاتھ پہ جمائے انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلانٹینیم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی، وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باکر کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے لیے گئے نقاب میں سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ادھیڑ عمر اور شریف النفس سے انسان لگتے تھے اور اب پوری جافشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سن سب رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت مشکل تھیں، اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے کاروباری معاملات میں اپنی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، لیکن شاید آخر الذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئرز آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے، 20% زاہد صاحب کے اور 10% سیٹھی صاحب کے، اور آخری 10%۔ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور پھر ناگواری کی ایک لہر اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئر ہولڈرز ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہ آتی۔